بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کاشف احمد اور آپ دیکھ رہے احمد ایکومنٹر یوٹیوب چینل۔ خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن SST امتحان کے لیے ہم نے تیاری کا آغاز کیا تھا اور اس سلسلے میں یہ آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے انگلش گرامر پورشن کا۔ اس سے پہلے والی لیکچر میں نے ناؤن اور ٹائپس آف ناؤن ڈسکس کیے تھے اور میں نے یہ بتایا تھا کہ میں ہر ایک ٹاپک کو 4 پورشن میں ڈیوائڈ کرتا ہوں، یعنی سب سے پہلے میں اسی ٹاپک کو ڈسکس کرتا ہوں، پھر اس ٹاپک کے حوالے میں ٹرکس یعنی اس سے ریلیٹڈ میں ٹرکس بھی ڈسکس کرتا ہوں تاکہ KPPSC SST امتحان میں آپ کو آسانی ہو، اور لاسٹ میں فاسٹ پیپر جو ہے اس کو بھی سالو کروں گا۔ تو فاسٹ پیپر بھی میں نے سالو کیے تھے، لیکن چوتھا میں نے یہ کہا تھا کہ میں اسی کے ساتھ ساتھ جو ٹیکسٹ بک ہے، ٹیکسٹ بک میں ایکسرسائز پورشن جو ہر ایک ٹاپک کا ایکسرسائز پورشن ہوتا ہے وہ بھی میں سالو کروں گا۔ تو ناؤن اور ٹائپس آف ناؤن بھی میں نے ڈسکس کیے تھے، ٹرکس بھی میں نے ڈسکس کیے تھے، پاسٹ پیپر، لیکن ٹیکسٹ بک پورشن رہ گیا تھا۔ آج کی اس ٹاپک میں ناؤن کے حوالے سے کلاس 6 سے لے کے کلاس 12 تک جتنی بھی MCQs ہے یا جتنی بھی گرامر پریکٹس ہے ٹیکسٹ بک میں وہ حل کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو ناؤن کے حوالے سے جتنی بھی ڈاؤٹس ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ تو شروعات کرتے ہیں کلاس 10th انگلش ٹیکسٹ بک، اور یہ میرے خیال سے لیسن نمبر 1 ہے، سمپلسٹی اینڈ ہیوملٹی آف حضرت محمد فیض بی عفان ہے۔ تو ایکسرسائز میں کوشچن دیا ہے، چوز دا کریکٹ آپشن فار ایچ سینٹینس، یعنی ہر ایک سینٹینس کے لیے کریکٹ آپشن تلاش کرے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر دیا ہے سکسیس، کہ سکسیس کیا ہے۔ سکسیس ہمارے پاس کاؤنٹیبل ناؤن ہے، انکاؤنٹیبل، ایبسٹریکٹ، مٹیریل ناؤن ہے۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ ایبسٹریکٹ ناؤن وہ ناؤن ہوگا جو ہم نہ ٹچ کر سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں، ہم اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ تو سکسیس کامیابی کو کہتے ہیں، اور کامیابی ہم محسوس کر سکتے ہیں، ہم اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ہمارے پاس کیا ہوا، ایبسٹریکٹ ناؤن۔ پھر ہمارے پاس ہے شوگر کی، شوگر کیا ہے، کاؤنٹیبل ناؤن ہے، انکاؤنٹیبل ناؤن ہے، ایبسٹریکٹ ناؤن ہے اور کلیکٹیو ناؤن ہے۔ تو شوگر کے بارے میں نے یہ بتایا تھا کہ شوگر ہمارے پاس کیا ہے، شوگر ہمارے پاس میٹیریل ناؤن ہے، اور جتنی بھی میٹیریل ناؤن ہے یہ بنیادی طور پر ہمارے پاس انکاؤنٹیبل ناؤن ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر کوشچن ارائز ہوتا ہے کہ ہمارے پاس انکاؤنٹیبل ناؤن کیوں ہوتے ہیں؟ تو یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس انکاؤنٹیبل ناؤن اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ یہ ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے لیکن میجر کر سکتے، یہ ہم کیا کر سکتے ہیں، میجر کر سکتے ہیں لیکن کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اور وہ ناؤن جو ہم میجر کر سکتے ہیں لیکن کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اس کو ہم انکاؤنٹیبل ناؤن کہہ سکتے ہیں۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1 چینی، 2 چینی، 3 چینی، لیکن آپ یہ کہیں گے کہ 1 کلو چینی، 2 کلو چینی، 3 کلو چینی، یعنی میجر تو کر سکتے لیکن کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ پھر ہے ہنی، تو ہنی ہمارے پاس انکاؤنٹیبل ناؤن ہے کیونکہ ہنی بھی ہمارے پاس مٹیریل ناؤن کی ایک ایگزامپل ہے۔ پھر ہے بریوری، بہادری، تو بہادری کے بارے میں بھی ہم سوچ سکتے ہیں، ہم محسوس کر سکتے ہیں لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے، تو اس وجہ سے یہ ہمارے پاس ایبسٹریکٹ ناؤن ہے۔ پھر ہے ٹیبلز، تو ٹیبل تو میز کو کہتے ہیں، اور ٹیبلز جو ہے یہ اس کی فلورل ہے۔ تو ٹیبلز ہمارے پاس کامن ناؤن ہے، یہ ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، اور وہ ٹیبل کو ہم شمار بھی کر سکتے ہیں، گن سکتے ہیں کہ 1 ٹیبل، 2 ٹیبل، 3 ٹیبل، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، کاؤنٹیبل ناؤن ہے۔ پھر ہے چوز دا کریکٹ کائنڈ آف ناؤن فار دا انڈر لائن ورڈ ان ایچ سینٹینس، یعنی جملے دیے ہوئے ہیں اور جملے میں ہر ایک بہت سارے ورڈ کو جو ہے انہوں نے انڈر لائن کیا ہے، اور ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ یہ جو انڈر لائن ورڈ ہے ان کی کیٹیگری بتائے کہ یہ ناؤن میں کون سا ناؤن ہے۔ تو سب سے پہلے ہے دا کیٹ ڈرنک دا ملک فرام دا ساسر، یعنی بلی نے پیالے سے دودھ پی لیا۔ اب یہاں پر دیا ہے کیٹ، تو کیٹ ہمارے پاس کیا ہے، کیٹ ہمارے پاس کامن ناؤن ہے کیونکہ کیٹ بلی کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک خاص نام تو نہیں ہے، کیٹ ہے تو کامن ناؤن ہے، یہاں پر یہ صحیح ہوا۔ پھر ہمارے پاس کیا ہے، ملک، تو ملک ہمارے پاس انکاؤنٹیبل ناؤن ہے کیونکہ ملک میٹیریل ناؤن ہے اور میٹیریل ناؤن انکاؤنٹیبل ہوتے ہیں۔ پھر ہے ساسر یعنی پیالہ، تو پیالے کو تو ہم شمار کر سکتے ہیں اور پیالہ جو ہے یہ کامن ناؤن ہے، تو اس میں آپشن سی از دا کریکٹ آنسر۔ پھر ہے لبنہ لوز ٹو کلائمب اے ماؤنٹین ایوری سنڈے، لبنہ یہ چاہتی ہے کہ وہ ہر سنڈے، ہر اتوار کو جو ہے پہاڑ پر چڑھے، یعنی پہاڑ چڑھنا جو ہے پسند کرتی ہے اتوار کے دن۔ تو یہاں پر لبنہ جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے، پراپر ناؤن ہے، ایک خاص لڑکی کی نام ہے، اور ماؤنٹین پہاڑ ہے، کامن ناؤن ہے۔ پھر ہے سنڈے، تو سنڈے بھی ہمارے پاس پراپر ناؤن ہے، تو یہاں پر آپشن ڈی از دا کریکٹ آنسر۔ دا ہسٹری آف دا سٹی از ریکارڈڈ ان اے بک،
یعنی جس شہر کی تاریخ ہے وہ ایک کتاب میں نقل کی گئی ہے. تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہسٹری ہمارے پاس ایبسٹریکٹ ناؤن ہے کیونکہ اس کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں, اس کو ہم تھنک کر سکتے ہیں, لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے, چھو نہیں سکتے. پھر سٹی جو ہے یہ ہمارے پاس کامن ناؤن ہے, اور بک بھی ہمارے پاس کامن ناؤن ہے. ہز ویلتھ از دا envy آف ہز فرینڈ, یعنی اس کی جو دولت ہے اس کے دوستوں کی حسد کا باعث ہے, یعنی اس کی دولت کی وجہ سے اس کی جو دوست ہے وہ اس سے حسد کرتے ہیں. یہاں پر جو ویلتھ ہے, دولت, یہ ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں, لیکن ہم محسوس کر سکتے ہیں, ہم اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. حسد بھی ہمارے پاس ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. اور فرینڈز جو ہے یہ فرینڈ کا پلورل ہے, تو اس وجہ سے یہ ہمارے پاس پلورل ہے. آپشن بی از دا کریکٹ آنسر. مائی فیملی از گوئنگ ٹو لاہور بائی ٹرین نیکسٹ منتھ, یعنی میرے جو خاندان ہے وہ آنے والی مہینہ جو ہے وہ لاہور جاتی ہے اور بذریعہ ٹرین جاتی ہے. تو یہاں پر جو ہے فیملی کلیکٹیو ناؤن ہے کیونکہ فیملی میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. پھر لاہور ایک خاص سٹی کا نام ہے تو پراپر ناؤن ہے, اور ٹرین بھی کامن ناؤن ہے. تو یہاں پر آپشن اے از دا کریکٹ آنسر. پھر ہمارے پاس ہے کلاس 7 انگلش ٹیکسٹ بک یونٹ نمبر 1 دا ٹو ٹریٹیز. اس کا ایکسرسائز ہے جو کہ ناؤن کے حوالے سے ہے. ایبسٹریکٹ ناؤن یعنی سینٹینسز دیے ہوئے اور ہم سے کہتا ہے کہ ان سینٹینسز میں جو ایبسٹریکٹ ناؤن ہے اس کو سرکل کرے. تو میں نے تو سرکل نہیں کیا ہے, میں نے جو ایبسٹریکٹ ناؤن تھی ان کو بولڈ کیا ہے, اور ساتھ میں ان کی ٹرانسلیشن بھی لکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو. آئی ریسپیکٹ دا آنیسٹی آف مائی فرینڈ شوڈ, میں اپنی دوست کی دی ہوئی ایمانداری کا احترام کرتا ہوں. یہاں پر جو آنیسٹی ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے, ایبسٹریکٹ ناؤن. کین یو بلیو دا وومن بریلینس, کیا آپ اس عورت کی جو ذہانت ہے اس پر یقین کر سکتے ہیں. تو ذہانت جو ہے بریلینس, یہ ہمارے پاس کیا ہے, یہ ہمارے پاس ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. ٹو مائی ڈیلائٹ ایوری ون ارائیوڈ آن ٹائم, میری خوشی کے لیے ہر شخص وقت پر پہنچا. تو یہاں پر جو ڈیلائٹ ہے, خوشی ہے, یہ ہمارے پاس کیا ہے, ایبسٹریکٹ ناؤن. شی واز ان گریٹ ڈسپیئر وین شی لاسٹ ہر فون, وہ بہت مایوسی میں تھی, وہ بہت صدمے میں تھی جب اس نے اپنا فون کھو دیا. تو یہاں پر ڈسپیئر یعنی مایوسی, صدمہ جو ہے یہ بھی ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. وی ہیو اے لاٹ آف ہوپ فار دا فیوچر, ہمیں مستقبل کے لیے بہت زیادہ امید ہے. تو یہاں پر جو ہوپ ہے, امید ہے, یہ بھی ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. دے شوڈ ایکسٹریم جائے وین دے ہیلپ ادر, انہیں دوسروں کی مدد کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے, بہت خوشی دکھائی دیتی ہے. تو یہ جو جائی ہے, خوشی جو ہے, یہ ہمارے لیے کیا ہے, یہاں پر ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. دا مین ہیڈ بریوری آن دا بیٹل فیلڈ, یعنی مردوں میں میدان جنگ میں بہت بہادری تھی. جو میدان جنگ میں مرد لڑ رہے تھے ان میں بہت بہادری تھی. تو یہاں پر جو بہادری ہے, بریوری, یہ بھی کیا ہے, ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. مائی مدر آلویز شوز گریٹ کمپیشن فار ہر چلڈرن, میری جو والدہ ہے ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے عظیم ہمدردی دکھاتی ہے. تو یہاں پر جو ہمدردی ہے, کمپیشن ہے, یہ بھی ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. وی ہیو اے ٹن آف پرائڈ ان آور اسکول, ہمیں اپنے اسکول پر بہت زیادہ فخر ہے, یعنی ہم اپنے اسکول پر بہت زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں. تو یہاں پر جو پرائڈ ہے, فخر ہے, یہ ہمارے پاس کیا ہے, ایبسٹریکٹ ناؤن. اب ایک بات یہ بھی سنو کہ پرائڈ ہم کلیکشن آف لائن کو بھی کہتے ہیں, اور جب یہ کلیکشن آف ناؤن کے لیے لائن کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو پھر یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, کلیکٹیو ناؤن ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, کلیکٹیو ناؤن. تب کلیکٹیو ناؤن ہوگا جب کلیکشن آف لائن کے لیے یوز ہوگا. پھر کچھ ایبسٹریکٹ ناؤن دیے ہوئے تھے بک میں, اور ہم سے کہا گیا تھا کہ ان کے لیے سینٹینسز بناؤ. تو وہ ایبسٹریکٹ ناؤن تھے لو, فلیجر, کام, ڈسپیئر, ٹروتھ, اور میں نے یہاں پر ان کے لیے سینٹینسز بنائے ہیں. ٹرو لو نوز نو باؤنڈری, یعنی سچا جو پیار ہوتی اس کی کوئی حد نہیں ہوتی. فلیجر, اٹ واز اے فلیجر میٹنگ یو ٹوڈے, یعنی آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی, آپ سے ملاقات کی بہت خوشی ہوئی. شی مینٹین ہر کام ڈیورنگ دی ایمرجنسی, اس نے ہنگامی صورتحال میں اپنا سکون برقرار رکھا. یہاں پر جو کام ہے یہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. شی واز فلڈ ود ڈسپیئر آفٹر فیلنگ دی ایگزام, آفٹر یعنی امتحان میں ناکام ہونے کے بعد وہ مایوسی سے بھر گیا, بہت زیادہ مایوس ہوا. آلویز ہیو دا کریج ٹو ٹیل دا ٹروتھ, ہمیشہ سچ بتانے کی ہمت رکھو. یہاں پر جو سچ ہے یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے, ایبسٹریکٹ ناؤن ہے, اور یہ کریج جو ہے یہ بھی ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. پھر کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل ناؤن دیے ہوئے ہیں کہ ان میں سے جو ناؤن کاؤنٹیبل ہے ان کو بھی مارک کرے, جو انکاؤنٹیبل ہے اس کو مارک کرے, اور پھر اس پر ایک سینٹینس بنائے. ٹیل ویدر دا ناؤن آر کاؤنٹیبل آر ناٹ, ٹک دا کریکٹ آپشن اینڈ یوز دیز ان ناؤن ان سینٹینسز. تو سب سے پہلے جو لفظ دیا ہے, جو ورڈ دیا ہے وہ کنفیوژن ہے. تو کنفیوژن, الجھن کو کہتے ہیں, یہ انکاؤنٹیبل ناؤن ہے, ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے.
دیئر واز اے لاٹ آف کنفیوژن ریگارڈنگ دا نیو رولس. تو میں نے اس پر ایک جملہ بنایا ہے کہ دیئر واز اے لاٹ آف کنفیوژن ریگارڈنگ دا نیو رولس، یعنی نئے قواعد کے بارے میں کافی الجھن تھی. روف ہم چھت کو کہتے ہیں، الماری کا چھت ہو چاہے گھر کا چھت ہو تو یہ بھی شمار کر سکتے ہیں ہم. تو کاؤنٹیبل ہے، تو اس پہ میں نے جملہ بنایا ہے دا روف آف دا ہاؤس نیڈ ریپیئر، یعنی گھر کی جو چھت ہے اس کی مرمت کی ضرورت ہے. پھر ہے ٹریفک، تو ٹریفک ہمارے پاس انکاؤنٹیبل ناؤن ہے، ٹریفک کو ہم شمار نہیں کر سکتے. وی ور لیٹ بیکاز آف دا ہیوی ٹریفک، یعنی ہم بہت زیادہ ٹریفک کی وجہ سے ہم جو ہے ہم لیٹ ہوئے، یعنی ہمیں دیر ہو گئی. پھر ہے فین، تو فین جو درد ہے اسے ہم محسوس کر سکتے ہیں، لیکن یہ انکاؤنٹیبل ناؤن کیونکہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. تو ہی فیلٹ اے شارپ پین ان ہز لیگ، یعنی اس کی پاؤں میں شدید درد محسوس ہوا. پھر ہے بیہیویئر یعنی رویہ، تو رویہ بھی انکاؤنٹیبل ناؤن ہے. ہر فولائٹ بیہیویئر امپریسڈ ایوری ون، سوری یہاں پر میں نے کالی کہی کی ہے، اس کی شائستہ رویہ سب کو متاثر کر گیا. پھر ہے نائف یعنی چاقو جو ہوتا ہے یہ کاؤنٹیبل ہے، ہم ان کو شمار کر سکتے ہیں. پلیز یوز اے شارپ نائف ٹو کٹ دا فروٹ، براہ کرم پھل کو کاٹنے کے لیے ایک تیز چاقو کا استعمال کریں. پھر ہے کٹلری، کٹلری کیا ہوتا ہے؟ کٹلری جو چمچے وغیرہ ہوتے ہیں، کانٹے وغیرہ ہوتے ہیں، یہ اس کی کلیکشن کو کہتے ہیں، تو یہ بھی انکاؤنٹیبل ناؤن ہے. وی باٹ اے نیو سیٹ آف کٹلری فار دا پارٹی، ہم نے پارٹی کے لیے چمچ کانٹے کا نیا سیٹ خریدا. فریڈم آزادی کو کہتے ہیں، یہ بھی انکاؤنٹیبل ناؤن ہے. ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو فریڈم، ہر کسی کو اپنے آزادی کا حق حاصل ہے. ماؤتھ یعنی منہ، یہ کاؤنٹیبل ناؤن ہے. کیپ یور ماؤتھ کلوز وائل چیونگ، یعنی چبانے کے دوران اپنا منہ بند رکھیے. پیس امن کو کہتے ہیں، یہ بھی ہم شمار نہیں کر سکتے، یہ انکاؤنٹیبل ہے. وی آل وانٹ ٹو لیو ان پیس، ہم سب امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. پھر ایک لارج پیراگراف دیا تھا اور اس پیراگراف میں ہم سے یہ کہا گیا تھا کہ ان میں جو کلیکٹیو ناؤن ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرو اور پھر اس پہ سینٹنسز بنائے. تو میں نے کلیکٹیو ناؤن کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا اور سارے لکھ کے ہیں یہاں پر اور سینٹنس بھی بنایا ہے. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ کلیکٹیو ناؤن یاد رکھنے ہیں کہ فائل کسے کہتے ہیں، نیوی، آڈینس، ٹیم، کونسل، کریو، بینڈز، فیملی، اسمبلی، سینٹ، فیکلٹی اور فلاک. تو فائل کلیکشن آف بک کو کہتے ہیں. آئی ہیو اے لارج فائل آف بک ٹو ریڈ، یعنی میرے پاس پڑھنے کے لیے کتابوں کا ایک بڑا ڈھیر ہے. پھر نیوی ہے، تو نیوی جو ہے یہ سیلرز کی کلیکشن کو کہتے ہیں، یعنی وہ یعنی آرمی، وہ آرمی کا یہ ایک سب گروپ ہے، یعنی بحری جو آرمی ہوتی ہے اسے ہم نیوی کہتے ہیں. ہی ڈریمز آف جوائننگ دا نیوی، اس کا خواب ہے کہ وہ بحریہ میں شامل ہو. پھر ہے آڈینس، تو آڈینس ناظرین یا سامعین کو کہتے ہیں. دا آڈینس چیئرڈ لاؤڈلی فار دا پرفارمرز، یعنی ناظرین نے فنکاروں کے لیے زوردار تالیاں بجائی، تو آڈینس کلیکٹیو ناؤن ہے. پھر ہے ٹیم، اور اسکول ٹیم وون دا فٹ بال میچ، ہماری اسکول ٹیم نے فٹ بال میچ جیتا. پھر ہے کونسل، دا ٹاؤن کونسل میٹ ٹو ڈسکس دا بجٹ، شہری کونسل بجٹ پر بات کرنے کے لیے ملاقات کی. تو کونسل بھی ہمارے پاس کیا ہے، کلیکٹیو ناؤن ہے. دا کریو آف دا شپ پریپیئر فار دا وویج، یعنی جہاز کا جو عملہ تھا وہ سفر کے لیے تیار ہو گیا. اور یہ بیسیکلی فرانسیسی زبان کا لفظ ہے اور یہ انگلش میں مرج ہوا ہے. وویج یعنی سفر، کیا ہے ہمارے پاس، سفر. بینڈز، مینی لوکل بینڈز پرفارم ایٹ دا فیسٹیول، فیسٹیول میں کئی مقامی بینڈز نے پرفارم کیا. یہاں پر جو بینڈز ہے یعنی کلیکشن آف میوزیشین، یہ بھی ہمارے پاس کلیکٹیو ناؤن ہے. پھر ہے فیملی، آئی اسپینڈ دا ویکینڈ ود مائی فیملی، میں نے ویکینڈ اپنے خاندان کے ساتھ گزارا، یا میں نے لاسٹ جو ہفتہ وار چھٹی تھی، یعنی میں نے ہفتہ وار چھٹی اپنے خاندان کے ساتھ گزارا. پھر ہے اسمبلی، دا پرنسپل ایڈریسڈ دا اسکول اسمبلی، پرنسپل نے اسکول اسمبلی سے خطاب کیا. اسمبلی بھی کلیکشن ہے، کلیکٹیو ناؤن ہے. سینٹ، دا سینٹ پاس دا نیو لا ٹوڈے، سینٹ نے آج نئے قانون کو منظور کیا، یا ایوان بالا نے آج نئے قانون کو منظور کیا. پھر ہے فیکلٹی، تو یہ کلیکشن آف ٹیچرز کو کہتے ہیں، یعنی ایک خاص ڈپارٹمنٹ کی جو ٹیچرز ہوتی ہے، یونیورسٹی کی جو ٹیچرز ہوتی ہے اس کی کلیکشن کو. دی یونیورسٹی فیکلٹی ہے ہائیلی ایکسپیرینس، یونیورسٹی کے اساتذہ بہت تجربہ کار ہے. فلاک، اے فلاک آف برڈ فلیو اوور دا لیک، برڈ کی کلیکشن کو ہم فلاک کہتے ہیں، یعنی فرندوں کا ایک ریوڑ جھیل کے اوپر اڑا. پھر ہے فیلنگ کلیکٹیو ناؤن، یعنی کمپلیٹ دا فالوئنگ سینٹینس یوزنگ اپروپریٹ کلیکٹیو ناؤن فرام دا لسٹ، یعنی یہ جو تھے بک میں یہاں پر یہ ڈیشز دیے ہوئے ہیں لیکن میں نے یہ فل کیے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ بک میں یہ فل نہیں تھی، یہ میں نے فل کیے ہیں. بک میں دیے ہوئے تھے کہ ان کو اپروپریٹ کلیکٹیو ناؤن کے ساتھ فل کرے اور یہ کلیکٹیو ناؤن دیے تھے.
تو یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کلیکٹیو ناؤن میں کہ کلیکشن آف لو کاسٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سوم کہتے ہیں. سوم آف لو کاسٹ اٹیک ہرڈ آف کیٹل. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ کلیکشن آف کیٹل کو ہم ہرڈ کہتے ہیں. A flock of bird is always a beautiful sight. میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ برڈ کی کلیکشن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاک. They welcome the chief guest with a bouquet of flower. میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ کلیکشن آف فلاورس کو ہم بکی کہتے ہیں. As we drew down the countryside we saw a flock of sheep. اور شیپ کی کلیکشن کو بھی ہم فلاک کہتے ہیں. Grazing in the field. The gang of thieves. Thieves کی کلیکشن کو ہم گینگز کہتے ہیں. Has been arrested by the police. There we saw a man carrying a bundle of cloths. کلیکشن آف کلاتھ کو ہم بنڈل کہتے ہیں. A band of musician کی کلیکشن کو ہم بینڈ کہتے ہیں. Was hired to perform at the party. My friend has a fine collection of old stamp کی کلیکشن کو ہم کلیکشن ہی کہتے ہیں. تو یہ سارے آپ نے یاد رکھنے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.